نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام اور تعلیمات نبوی کے حوالے سے آپ حضرات کو یاد ہوگا بات ہو رہی تھی کہ ہم اگر اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں تو پھر ہمیں زبان سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اس کی چال چلن، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا بچھونا، جب ہر قدم پہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے خود ہی کہیں گے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے یہی بات کی تھی کہ ہر 2-3 سال بعد کچھ عرصہ بعد کہیں نہ کہیں کوئی گستاخی کا زمرہ نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا ان کا ایمان کامل و مکمل ہے، یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ ہمارے جذبات کچھ دیر کے لیے اجاگر ہوتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں قدم قدم پر اپنی پوری زندگی چلنا پھرنا، میرا ہر چیز اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھوں، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو سنت کو اپناتا ہے، لازم کر لیتا ہے، اس وقت جب میری امت میں فساد کا دور ہوگا تو اللہ اس ایک بندے کو اس ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ میں اور آپ کہتے تو ہیں آج میں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت دعویٰ صرف نہیں کرنا ہوتا، یہ آپ کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے، آپ کے کریکٹر سے پتہ چلتا ہے۔ محبت، قرآن جب محبت کی بات کرتی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ محبوب اپنے محبوب کی طرف کھینچا چلا جائے اور اس کو پھر قرار نہ آئے۔ اگر اہل فکر و دانش سے پوچھا جائے گا کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ محبوب کی ہر بات اچھی لگے۔ کچھ اور سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ محبوب اپنے محبوب کی ہر بات کو ترجیح دیتا ہے۔ باقی لوگوں کی بات کو وہ سائڈ پہ رکھے گا، پہلے وہ اپنے محبوب کی بات کو ترجیح دے گا۔ یا کچھ اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ محبوب جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لے۔ تو سب سے پہلی بات کہ محبوب کی ہر بات اچھی لگے، تو یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت ہونی چاہیے، ہر ایک سنت سے محبت ہونی چاہیے، کہ میں اگر مسجد کے اندر داخل ہوں تو میں سنت طریقہ پڑھ کر سمجھ کر مسجد کے اندر داخل ہوں۔ وضو کا میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ایک عضو کو دھونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دعا ہے ہر عضو کو دھونے کے لیے۔ تو میرا عمل اللہ کے ہاں جب عبادت کے لیے پیش ہوتا ہے، اگر وہ سنت کے ساتھ پیش ہو جائے تو وہ کتنا اور مزین ہو جائے گا۔ کہ جب
شادی ہوتی ہے نا تو دلہن جو ہوتی ہے وہ جب میک اپ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے چہرے کا میک اپ نہیں کرتی، وہ اپنے ہر ایک ایک عضو کو سجاتی ہے کہ میرے محبوب نے، میرے شوہر نے مجھے دیکھنا ہے۔ چنانچہ ہاتھوں کو بھی سجایا جاتا ہے، پاؤں کو بھی سجایا جاتا ہے، کانوں کو بھی سجایا جاتا ہے، بالوں کو بھی سجایا جاتا ہے، گلے کو بھی سجایا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو سجایا جاتا ہے تاکہ میں جس کے گھر جا رہی ہوں اس کے گھر جانے کے بعد اس کے گھر کو میں مزین کر دوں۔ میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے ملتا ہوں، اپنے دوست احباب سے ملتا ہوں، اللہ کی رضا اگر اس کے اندر ہوتی ہے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ لیکن ان تمام افعال کے اندر اور اعمال کے اندر اگر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیتا ہوں کہ میرے نبی کی اس کے اندر سنت کیا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ کے ہاں وہ اور مزین نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ انسان کا اعمال، انسان کے عمل، انسان کی دعا آسمان پہ جا کے رک جاتی ہے، لیکن اگر اس دعا کے شروع اور آخر میں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، وہ رک جاتی ہے، معلق ہینگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ شروع اور آخر میں درود شریف، اس لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب یا امام جب دعا کرتا ہے تو پہلے بھی درود شریف پڑھتا ہے، آخر میں بھی درود شریف پڑھتا ہے، گویا کہ وہ ایک تحفہ بھیج رہا ہے۔ آج جب کسی کو انویٹیشن بھیجی جاتی ہے تو انویٹیشن کارڈ بھی پہلے اس کو ایک خوبصورت پیکٹ کے اندر بند کیا جاتا ہے، اس پیکٹ کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر جا کے کام کی چیز ہوتی ہے۔ تو محبت زبان سے صرف نہیں، دعویٰ صرف نہیں، میرا عمل بتائے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اور جب اس طرح کے واقعات دنیا میں کئی بھی ہوتے ہیں، انسان، میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور زیادہ عمل کرنا ہے، اور اپنے دوست احباب جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، میں نے جیسے پچھلے جمعہ کہا، جب وہ فتنے اور فتور سے اور فساد سے پاک ہو کر جب قرآن کی، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بھی کہنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اس جیسی ہستی دنیا میں کہیں نہیں گزری۔ لیکن یہ تو دنیا کے امن کو خراب کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جو خالی دماغ سے، جو فکر والا، جو دانے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جب وہ پڑھتا ہے، ایسے نہیں دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر اور ادیب اور شعراء اور خطباء گزرے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ بڑا بڑا ہندو گزرا ہے، بڑا بڑا انگریز گزرا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا ہوگا، 1970-80 کے دہائی میں ایک انگریز نے، مائیکل ہارٹ کے نام سے، جس نے کتاب لکھی The 100 Most Influential People in the History، دنیا میں 100 بڑے لوگ جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب آیا، اور سب سے پہلا نمبر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ ایک کافر ہے۔ اور میں یہی جو پچھلے جو میں بات کر رہا تھا کہ کاش یہ اپنے باپ دادا کو ہی پڑھ لیں، اپنے بڑوں کو پڑھ لیں، تو ان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی۔ تو میری ایک ایک عضو، میرا ہر ایک ایک فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب ہوگا تو صحیح معنوں میں مومن اور عاشق رسول کہلایا جاؤں گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
اور میں نے جو حدیث پاک پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى